کے سامنے ایک بہت ہی اہم عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، جس کے تعلق سے اکثر لوگ شک و شبہات میں ہوتے ہیں اور کبھی کبھار جو ہے لا علمی میں ایسے غلطیاں یا ایسے گناہ کر بیٹھتے ہیں جو کہ شریعت نے بہت سخت جرم ہوتے ہیں یاد رکھیے۔ اور انشاءاللہ عزیز میں آج آپ کے سامنے جو باتیں رکھوں گا وہ ہے قسم کا بیان۔ چند باتیں میں آپ کے سامنے جو ہے قسموں کے بارے میں رکھوں گا، اس کے جائز اور ناجائز اقسام کے بارے میں رکھوں گا، اور اگر قسم کو انسان پوری نہ کر سکے تو اس کا انشاءاللہ عزیز کفارہ کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کے سامنے بہرحال رکھنے کی کوشش کروں گا، ٹھیک۔ اب بہرحال سب سے پہلی چیز تو یہ کہ قسم جو ہوتی ہے یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ آپ جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں، کوئی چیز آپ اپنے نفس پر یا تو آپ کریں گے یا تو آپ نہ کریں گے، اس کے لیے آپ قسم اٹھاتے ہیں، یا کسی چیز کے بارے میں جو آپ سے گواہی مانگی جاتی ہے کہ ایسا ہوا یا ایسا دیکھا یا ایسا کیا، تو اس معاملے میں بھی آپ بہرحال قسم کھاتے ہیں، یاد رکھیں، ٹھیک۔ یا تو گواہی کی شکل میں جو پچھلا گزرا اس کے بارے میں، یا اگلا آپ کوئی کام کریں گے یا نہیں کریں گے اس تعلق سے آپ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ میں جو ہے یہ کام کو اب بالکل نہیں کروں گا اللہ کی قسم ہے، یا یہ کام اللہ کی قسم میں کر کے رہوں گا، یا ایسا کام میرے سامنے اور میں نے دیکھا اللہ کی قسم ہے، یا ایسے لوگ تھے جو میرے سامنے فلاں کر رہے تھے اللہ کی قسم ہے، ٹھیک۔ تو قسم در حقیقت آپ اللہ رب العزت کو اس معاملے میں گواہ بناتے ہیں کہ اللہ گواہ ہے اس چیز پر کہ فلاں آدمی نے یہ کیا، اللہ گواہ ہے اس چیز پر کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، اللہ گواہ ہے اس بات پر کہ میں یہ کام کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ قسم جو ہوتی ہے یہ شریعت میں ایک اہم مقام رکھتی ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی چیز کی اہمیت واضح کرنا ہوتی ہے تو آپ نے قسم کھایا ہے۔ اللہ رب العزت نے تو بہرحال جگہ جگہ پہ قرآن میں قسمیں کھائی، جگہ جگہ پہ کھائی، والتین والزیتون ہے، والشمس والضحیٰ ہے، واللیل ہے، اور والعصر ہے، والفجر ہے، تو اللہ نے تو کہیں قسمیں کھائی۔ اس کے علاوہ اللہ نے 4 مقامات پر نبی کو حکم دیا، نبی آپ قسم کھا کر کہیے کہ یہ بات ایسی ہے، تو گویا نبی کو بھی حکم دیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ بھی بہت سی مرتبہ قسمیں کھائی، ٹھیک، اور بہت سی مرتبہ کی قسم اللہ کی یہ ایمان والا نہیں، قسم اللہ کی وہ ایمان والا نہیں، قسم اللہ کی وہ ایمان والا نہیں، 3 بار کھائی۔ تو گویا قسمیں کھانا یا قسم کھانا یہ اللہ کا طریقہ اور سنت رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ جگہ اس کا حکم آیا ہے، کچھ جگہ آپ نے اپنی طور سے کسی بات کی اہمیت کو واضح کرنے جگانے قسم کھائی ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے اللہ کی قسم جو ہے، یا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یا رب کعبہ کی قسم، ٹھیک ہے، اس طرح کی قسمیں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائی، ٹھیک۔ تو قسمیں جو ہم کھاتے ہیں تو قسمیں اللہ کے نام اور اللہ کی صفات ان سے ہی ہم کھا سکتے ہیں، یاد رکھیے، انشاءاللہ آگے تفصیلات اور آئیں گی۔ قسمیں ہم کو جو کھانا ہے یا تو اللہ کے نام یا تو اللہ کی صفات سے ہم قسمیں کھا سکتے ہیں، صرف اس کے علاوہ کسی اور کی قسم ہم نہیں کھا سکتے ہیں۔ جیسے اللہ کے نام سے مراد جیسا کہ اللہ کی قسم ہے، رحمان کی قسم ہے، اسی طرح اللہ کی صفات بھی ہو سکتی ہے، قسم ہے ذات کی جو ہمیں روزی دیتی ہے کہ میں فلاں کروں گا، مطلب اللہ کے رزاق ہونے کی آپ نے قسم کھائی، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ ہے قسم ہے ذات کی جس میں ہاتھ میں میری جان ہے، مطلب زندگی اور موت کے دینے والے کی قسم ہے نا، تو یہ صفتی قسمیں ہو گئی۔ تو یا تو اللہ کے نام سے ہم قسم کھا سکتے ہیں، یا تو اللہ کے اسماء الحسنی یا اس کے جو صفتی نام ہیں یا ذاتی نام ہیں انہی سے ہم قسم کھا سکتے ہیں، یاد رکھیے۔ اور قسم جو ہوتی ہے جیسا مثال کے طور پر اللہ کی قسم میں یہ کام ضرور کروں گا، اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا، دونوں چیز پہ جو ہے انسان جو ہے قسمیں کھاتا ہے، ٹھیک۔ اسی طرح اب ہم دیکھتے ہیں کچھ باتیں جائز اور ناجائز قسموں کے تعلق سے، ٹھیک۔ تو اس میں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام اور اس کی اسماء و صفات، اس کی جو صفات ہے ان کی قسمیں کھانا یہ جائز ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی قسمیں جو ہے موجود ہیں، ملتی ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قسم ہے جو ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، مطلب قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ٹھیک، مطلب جس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قسم ثابت ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے۔ تو یہاں آپ نے اللہ کے علاوہ صفت اللہ کی بیان کی، مطلب وہ شخصیت، وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہماری جان ہے، وہ ذات جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، وہ ذات جو ہے جو جس کے بارے میں آپ نے کہا کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو یہاں صفت۔ اسی طرح ایک روایت آتی ہے جس کے اندر جو ہے جامع ترمذی کی روایت ہے، اللہ رب العزت نے جب جنت کو بنایا اور جنت کو بلا کر جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جبرائیل اس کو دیکھو، آپ نے جو اللہ رب العزت نے جنت کو تیار کیا، حدیث میں آتا ہے جنت اور جہنم تیار کرنے کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے دونوں کا سفر کیا، دونوں کا۔ جب آپ نے جنت کا سفر کیا اور دیکھا، اس کے بعد اللہ نے پوچھا جبرائیل میری جنت کیسی ہے؟
تو جبرائیل علیہ السلام نے ان الفاظ میں اللہ رب العزت کو جواب دیا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جامع ترمذی کی روایت میں فرمایا اور کہا وَعِزَّتِكَ لَا يَسْمِعُ بِهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا، کہ تیری عزت اور جلال کی قسم کوئی انسان ایسا نہیں ہو سکتا جو اس کے بارے میں سن لے اور اس میں داخل ہونا نہ چاہے۔ کیا فرمایا تھا جنت کے بارے میں کہ تیری عزت کی قسم کہ کوئی جنت کے بارے میں سن لے اور داخل نہ، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن بہرحال روایت کا اگلا حصہ یہ ہے کہ جب جہنم کا سفر کیا اور اللہ نے پوچھا کیسی ہے میری جہنم، تو کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ بہت کم لوگ اس سے بچ پائیں گے۔ جنت کے بارے میں کہا کہ تیری عزت کی قسم کوئی انسان سنے اور نہ جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، مطلب سننے کے بعد یا دیکھنے کے بعد ایسا ہو ہی نہیں سکتا کوئی انسان نہ اس میں جانے کی کوشش کرے۔ لیکن جب جہنم اور اس کے اطراف کے جس کو ہم کہیں گے ایسی گناہ دیکھے جو انسان کو خوش کرتے یا انسان اس کی طرف لپکتا ہے، تو کہا شاید بہت کم لوگ جو ہے اس سے بچ پائیں گے۔ بہرحال تو یہاں جبرائیل علیہ السلام نے جو ہے کہا وَعِزَّتِكَ، کہ اے اللہ تیری عزت کی قسم ہے نا۔ تو یہاں بھی دیکھیے ایک صفت ہے اللہ کی عزت کے تعلق سے آپ نے قسم کھائی۔ تو یہ بات بڑی اہم ہے، یاد رکھیے کہ ہم جب بھی قسمیں کھائیں گے صرف اللہ کی کھائیں گے، ٹھیک ہے، یا اس کے اسماء اور صفات کی، یا وہ الفاظ کے ساتھ جو صفتی نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا جو باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اس کے علاوہ کسی قسم کی ہم قسمیں نہیں کھائیں گے۔ اب یاد رکھیے یہ شرعاً جائز قسمیں ہیں۔ اب وہ ناجائز قسمیں کیا ہیں؟ ناجائز قسمیں وہ قسمیں ہیں جس میں انسان اللہ کے نام اور صفات چھوڑ کر ایسی باتوں کی قسم کھاتا ہے جس کی عزت اور تعظیم شرعاً بھی ثابت ہے یا دنیا بھی ثابت ہوتی ہے۔ مطلب جائز قسمیں اللہ کی اور اس کے صفتی نام کی ہیں، ناجائز قسمیں وہ ہے جن کا تقدس شریعت نے بتایا ہے یا دنیا میں جن کا تقدس ہوتا ہے لیکن ان کی قسمیں کھانا جائز نہیں۔ جیسا کہ کوئی کہے کہ جو ہے میں جو ہے قسم کھاتا ہوں کعبے کی قسم کھاتا ہوں، یا کوئی کہے کہ کعبہ محترم ہے لیکن اس کی قسم نہیں کھا سکتے آپ، ہاں رب کعبہ کی قسم الگ بات ہے، پھر وہ اللہ کے تعلق سے ہوگا۔ یا کوئی یوں کہے کہ جو ہے قسم کے تعلق سے کہ میں نبی کی قسم کھاتا ہوں اس معاملے میں، تو یہ بھی جائز قسم نہیں۔ گو نبی اور کعبہ یہ دونوں بے انتہا محترم ہے ہمارے لیے شریعتاً، لیکن نہیں کھا سکتے۔ اسی طرح بہت ساری باتیں ہوتی جو شریعتاً تو محترم نہیں ہوتی لیکن دنیا میں محترم ہوتی ہیں، جیسا کہ کوئی کہے کہ میری ماں کی قسم، یا میرے باپ کی قسم، یا اس وطن کی قسم، یا جو ہے میرے خاندان کی قسم، یا قبیلے کی قسم، یا میری اولاد کی قسم، یا اس زمین کی مٹی کی قسم، ٹھیک، یہ چیزیں ہو سکتی ہے احترام والی ہو ہمارے لیے دنیا اعتبار سے، لیکن اس کی قسمیں نہیں اٹھا سکتے ہم، یاد رکھیے۔ تو جائز قسمیں وہ قسمیں ہیں جو اللہ کی اور اس کے صفت سے اور جو ثابت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جاتی ہے، اور ناجائز قسمیں وہ ہیں جن کا تخصص شریعت نے بتایا ہے یا دنیا میں جن کو مقدس سمجھا جاتا ہے لیکن شریعتاً جو ان کی قسمیں نہیں کھائی جا سکتی، اس لیے کہ صرف جن کی کھا سکتی میں نے بتا دیا آپ۔ تو جیسا کہ کعبے کی قسم کھائے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں نبی کی قسم کھاتے ہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو مختلف، کوئی صحابی کی قسم کھا رہا ہے، کوئی ماں، کوئی باپ، کوئی بچہ اولاد کی کھاتا ہے، کوئی زمین کی کھاتا ہے، کوئی گھر کی کھاتا ہے، کوئی تجارت کی کھاتا ہے نا، مختلف قسمیں لوگ کھاتے ہیں۔ تو یہ جائز نہیں ہے، صرف جائز اللہ کے نام، اس کی صفات اور وہ باتیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس میں کھا سکتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو ہے جس کے اندر الفاظ ایسے ہیں کہ اس شخص کے باپ کی قسم، ٹھیک، اگر اس نے جو بات کہی تو یہ کامیاب ہو جائیں گا۔ تو یاد رکھیے ایسی روایتوں کے لے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس شخص کے والد کی قسم۔ یہاں علماء لکھتے ہیں کہ یہاں اللہ رب العزت کا نام جو تھا وہ چھپا ہوا ہے، چونکہ عربی ہر زبان کی اپنی نوعیت ہوتی ہے، یاد رکھیے قسم ہوتی ہے، تو یہاں نام چھپا ہوا ہے کہ اس رب کی قسم جو جس نے اس کے والد کو پیدا کیا، یا رب کی قسم جو اس کے والد کا رب ہے، یا اللہ کی قسم جو اس کے والد کا رب ہے، اگر اس نے جو بات کہی وہ کامیاب ہو جائیں گا۔ تو جہاں بھی آپ کو ایسے الفاظ ملتے ہیں جہاں اللہ کا نام نہیں نظر آتا ہے لیکن وہاں کچھ الفاظ ملتے ہیں صحیح روایتوں میں، تو یاد رکھ لیجئے وہاں اللہ کا نام چھپا ہوا ہے کہ رب کی قسم یا اس کے والد کے رب کی قسم کی اگر یہ وعدہ کر کے جا رہا ہے، کر گزرے تو کامیاب ہو جائیں گا۔ تو یہ زبان کی نوعیت ہوتی ہے، یہ زبان کی ٹائپ ہوتی ہے۔ بہت سی بار کچھ زبانوں میں یا کچھ محاوروں میں جب ہم بات کرتے ہیں وہ چیز نہیں بولی جاتی لیکن وہ وہاں اس میں موجود ہوتی ہے، وہ چیز یاد رکھیے، مطلب وہ ڈیفائن ہوتا ہے لیکن اس کو بولا نہیں جاتا ہے، مطلب وہ چیز انڈرسٹوڈ ہوتی ہے لیکن اس کو بولنا نہیں پڑتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو بہرحال ایک یا دو روایت ایسی ملتی ہے جس میں کہا کہ اس کے والد کی قسم کی، اس نے جو قسم کھائی ہے تو وہ کامیاب ہو جائیں گا۔ تو یہاں علماء لکھتے ہیں کہ یہاں یہ رب جو ہے لفظ چھپا ہے کہ اس رب کی قسم جو اس کے والد یا اس رب کی قسم جو اس کے والد کا رب ہے، یا اللہ کی قسم جو اس کے والد کا رب ہے، اگر اس نے جو بات کہی
اور اس میں اس نے اس کو کر گزرا تو وہ کامیاب رہے گا. تو اس بات کو بہرحال آپ یاد رکھیے. تو جائز قسمیں اور ناجائز. اور اسی بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو میں نے خطبے کے بعد جو حدیث کا ایک جملہ وہ کیا جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا متفق علیہ روایت آپ نے فرمایا من کان حالفا فلیحلف باللہ، جو قسم اٹھا لے تو وہ اللہ کی قسم کھائے. پھر آگے فرمایا او لیصمت، یا پھر خاموش رہے. جو قسم اٹھائے، جو حلف لے، جو یمین کرے یا جو ایمان کرے، یہ بہت سے لفظ جو عربی میں آتا ہے. ایمان بھی قسم کو کہا جاتا ہے، حلف بھی قسم کو کہا جاتا ہے، یمین بھی قسم کو کہا جاتا ہے. ٹھیک. تو بہرحال جو قسم لے لے، حلف اٹھا لے تو اللہ کا اٹھائے، تو صرف اللہ کی قسم کھائے. اور اگر ایسا نہیں کر سکتا ہے تو پھر او لیصمت، تو پھر وہ خاموش رہے، مطلب پھر وہ بات ہی نہ کرے. تو اگر مجھے اور آپ کو قسم کھانی ہے تو اللہ کی کھائیے، اور اللہ کی قسم نہیں کھا سکتے تو کیا کیجئے؟ منہ کو بند رکھیے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے. اب اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور قسم کے تعلق سے ایک تاکید کرتے ہیں جو کہ سنن ابو داؤد اور صحیح جو ہے سنن نسائی کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا لا تحلفوا الا باللہ، کہ قسم مت کھاؤ سوائے اللہ کے. فرمایا ولا تحلفوا الا وانتم صادقون، اور قسم مت کھاؤ جب تک کہ تم سچے نہ ہو. مطلب جھوٹی قسمیں مت کھایا کرو، اس لیے کہ جھوٹی قسموں کا بڑا وبال ہوتا ہے. جھوٹی قسمیں کھانا گناہ کبیرہ ہے، یاد رکھیے. تو کیا فرماتا ہے لا یحلفوا الا باللہ، مت قسم اٹھاؤ مگر اللہ کی. پھر فرماتے ولا تحلفوا الا وانتم صادقون، اور اللہ کی قسم بھی صرف تب اٹھانا جب تم سچے ہو. ٹھیک. آج ہم دیکھتے ہیں قسموں کا ہمارے ماحول میں کیا حال ہے کہ ہر بات کو ثابت کرنے، ہر چیز کو ثابت کرنے ہم قسمیں کھا لیتے ہیں، اور جھوٹی قسمیں بھی کھا لیتے بالکل آسانی سے، اور غیر شرعی قسمیں، حرام قسمیں بھی کھا لیتے بالکل آسانی سے. جیسا کوئی اگر پوچھ لے کہ بھائی یہاں 100 روپے رکھے تھے کہاں گئے، اور کوئی عورت وہاں بیٹھی تو فوراً کہیں گے میرے بیٹے کی قسم میں نے نہیں لی. ایک تو قسم غلط قسم کھاتی ہے، اور ہو سکتا کبھی لے لے اور جو قسم کھا لے جھوٹی قسم، یا آدمی بھی ہو سکتا ہے بہرحال کہ اپنے آپ کو ثابت کرنے فوراً کھا لے. تو دیکھیے قسم تو کھا سکتے ہیں لیکن صرف اللہ کی، اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں کھا سکتے ہیں، اور صرف سچی قسمیں. ایسا کتنی مرتبہ ہوتا ہے کہ مرد اور عورتیں ہم میں سے جھوٹی قسمیں کھا لیتے ہیں. جھوٹی قسم مطلب کچھ بھی کام آپ نے کر لیا، صرف چونکہ اب وہ ناراض ہو جائیں گے، ان کو نہیں بتانا ہے کہ ہم نے کیا، آپ فوراً جھوٹی قسم اٹھا لیتے ہیں. ٹھیک. یا پھر بہت سی بار ہمارا مال بک جائے بول کر جو ہے بزنس میں بھی لوگ کرتے ہیں کہ قسم تو جو اللہ کی کھاتے ہیں، مطلب قسم صحیح کھا رہے ہیں لیکن معاملہ جھوٹا ہوتا ہے کہ اللہ کی قسم میں نے یہ 100 روپے میں خریدا، آپ کو تو بس 110 روپے میں دے دے رہا ہوں. یا قسم ہے بولنا بھی کافی یاد رکھیے، اللہ کا لفظ نہ بھی آئے تو قسم صرف اللہ کی ہوتی ہے، یاد رکھیے. ٹھیک. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں فلاں، تو پھر جو قسمیں تو کھاتے ہیں مطلب اللہ کی، لیکن وہ قسمیں ہوتی ہے جھوٹی. تھوڑا سا مال بکانے کے لیے، تھوڑی سی بات منوانے کے لیے، تھوڑا سا کام جھوٹ بول کر، مطلب ایسی جگہ. اور ظاہر سی بات ہے قسم ایک قسم کی گواہی، یاد رکھیے کہ میں اللہ گواہ بناتا ہوں اس مسئلے پر کہ میں نے نہیں چرایا، اللہ گواہ اس مسئلے فلاں ہے. تو انسان کبھی قسم کھاتا ہے تو حرام قسم کھاتا ہے غلط صحیح چیزوں پر، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ صحیح قسم کھاتا ہے جھوٹی باتوں پر، اور کبھی غلط قسم جھوٹی باتوں پر کھاتا ہے. قسم بھی غلط اور بات بھی غلط جھوٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تاکید کر رہے ہیں. بالخصوص ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں عورتیں بہت دھکے پر قسمیں کھاتی ہیں، مطلب کچھ ہوا کی قسمیں کھاتی ہے، اور بہت سی مرتبہ صرف اپنے آپ کو سچ ثابت کرنے کے لیے، سچا ثابت کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھا لیتے ہیں. جھوٹی قسمیں کہ بھائی یہ کام ایسا تھا، یہ کس نے کرا، تو فوراً چونکہ اب لگتا ہے کہ اس سے معاملہ بہت بگڑ سکتا ہے، جھوٹی قسم کھا لیتے ہیں. ان کو لگتا ہے معمولی بات ہے، کچھ نہیں ہوگا. اور اکثر دیکھا جاتا ہے کہ اس معاملات کو عورتیں سمجھنے کو بھی تیار نہیں کہ ان کی شدتیں کیا ہوتی ہیں. آخرت میں اس کا مرد حضرات کچھ حد تک اس بات کو سمجھ اس لیے پاتے ہیں کہ اجتماعات میں چلے جاتے ہیں، کبھی جمعے کے خطبے میں کچھ نہ کچھ تو ایک وعید، تاکید، نصیحتیں ان کو ملتی رہتی ہے. لیکن عورتوں کا تو معاملہ یہ ہے، نہ اجتماعات میں ان کو کوئی داخلہ ہے، نہ یہ خود بھی پسند کرتی ہے، حالات تو یہ ہو گئے، اور نہ ہی کسی جمعے کے خطبے یا مسجدوں میں جاتے ہیں، نہ عیدین کے خطبے میں موجود ہوتی ہے. تو کوئی طرز تدریس سیکھنے سکھانے کا تو کوئی مزاج ہے ہی نہیں. تو لہٰذا بہت حد تک جو ہے اس باتوں کو معمولی سمجھ کے ہم قسموں کو جھوٹی یا حرام قسمیں، بچوں کی قسم، بیوی کی قسم، بھائی کی قسم، شوہر کی قسم، نبی کی قسم، جو ہے اس کی قسم، کعبے کی قسم، مدینے کی قسم، ہے نا، مختلف قسمیں، گنبد خسرا کی قسم، ٹھیک، قسمیں کھا لیتے ہیں. تو ایک تو یا تو قسم غلط کھاتے ہیں، یا پھر قسم تو صحیح کھاتے اللہ کی، اور تھوڑے سے مفاد اور فائدے کے لیے بات جھوٹی ہوتی. تو آپ نے فرمایا الا وانتم صادقون، کہ پھر قسم مت لو جب تک کہ تم سچے نہ رہو. مطلب جھوٹی قسمیں کھانا بہت سنگین جرم، اور یاد رکھیے گناہ کبیرہ ہے. ٹھیک. اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں
ان قسموں کے تعلق سے جو اللہ کی نہیں ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا اور کہا، یہ مسند احمد کی روایت ہے، فرماتے ہیں من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ اللہ کے ساتھ چونکہ وہ شریک ٹھہرا رہا ہے نا، اس کو گواہ بنا رہا ہے، اپنے بیٹے کو، کعبے کو، رسول کو، جو کہ موجود نہیں ہیں، جو گواہی نہیں دے سکتے، جو ہر جگہ ہوتے بھی نہیں۔ ماں کی قسم کھا لی، ماں کیا دیکھ رہی تھی آپ کو اس معاملے پہ؟ تو اللہ کے علاوہ قسم کھانا کیا ہے معلوم آپ کو؟ یہ شرک ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ بہت سنگین جرم ہے، لیکن اس کو معمولی سمجھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم اٹھا لی اس نے شرک کیا۔ اور ایک دوسری روایت میں جو مستدرک حاکم کی اور ابو داؤد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد کفر، جس نے اللہ کے علاوہ کسی قسم کا اس نے کفر کیا۔ دونوں الفاظ۔ تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا شرک اور کفر ہے، یاد رکھیں۔ اور میں سمجھتا ہوں آپ سمجھتے ہیں شرک کس کو کہتے ہیں اور کفر کس کو کہتے ہیں۔ سب سے سنگین جرم، جس جرم کے اوپر اللہ رب العزت کبھی جنت نہیں دیں گا، اس میں اول درجے پہ شرک، اور دوسرا درجہ جس جرم پہ اللہ جنت نہیں دیں گا وہ ہے کفر۔ اور جنت جو ہے دو ہی لوگوں پر حرام ہے، ایک مشرک پر اور ایک کافر پر۔ تو انسان وہ دو ہو جاتا ہے اگر وہ اللہ کے علاوہ قسم کھاتا ہے۔ تو اس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، کسی کی بھی قسم اٹھا لی، عورتیں کسی بھی قسم اٹھا لے رہی، مرد کسی کی بھی قسم اٹھا لے رہے، اور کبھی اگر سچی قسم بھی کھا رہے تو پھر جھوٹی اللہ کو، مطلب جھوٹی قسم، مطلب بات جھوٹی ہے، قسم سچی۔ قسم تو اللہ کی لے رہے لیکن بات جھوٹی ہے جس پر قسم کھائی جا رہی ہے۔ مال بیچنے کے لیے قسم کھا لیا، کسی کو اعتماد دلانے کے لیے قسم کھا لیا، کسی چیز سے بھروسہ آ جائے بول کے قسم کھا لیا، کوئی کام نکل جائے وقت پورتا بھی قسم کھا لی، بعد میں بولتے ہیں وہ جھوٹی قسم کھا لی تھے ہم نے، ٹھیک اندازہ لگا۔ اور کفارے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں بہت سے لوگ کہ وہ کفارہ ادا کر دیں، کھا لو جھوٹی قسم۔ یاد ہے کہ شریعت اگر کسی چیز کے لیے کفارہ دیتی ہے تو کفارہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ سے اگر قطعاً وہ کام ہو جائے، غلطی سے وہ کام ہو جائے، انجانے میں ہو جائے، تو اس کی بھرپائی دنیا کے اندر کچھ نہ کچھ حد تک ہو جائے، اس کے لیے کفارہ ہے۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کفارہ اس لیے کہ آپ اس چیز کو کرتے رہے اور بولے ہاں کفارہ تو ہے، نماز دیتے رہے۔ جیسا کہ اگر میں روزہ نہ رکھ پاؤں صحت کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، آگے حالات ایسے نہیں کہ میں کبھی روزہ رکھ پاؤں گا، تو ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلاؤ، یہ کفارہ ہے۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ میں تندرست رہ کر روزے چھوڑوں اور روز مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ کفارہ ہوتا ہے اس لیے کہ انسان مجبور ہو جائے، غلطی ہو جائے، قطع ہو جائے تو دیا جائے۔ جیسے کہ ایک انسان چوری کر لے، چوری کرے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کا ایک ہاتھ کاٹا جائے، اگر وہ نادم ہوتی ہے اس کا کفارہ بھی ہے، آدمی کا کفارہ بھی ہو جاتا ہے اس میں اور سزا بھی ملتی ہے اس کو۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ چوری کرو ہاتھ کاٹ لیں گے، تم ہاتھ کٹا لینا، تمہارا چوری کر لو، چلو یہ بات اگلی بار تم کر لینا، تمہارا ہاتھ کٹا دیں گے اپن، ٹھیک۔ لیکن پیسہ تو مل جائے گا نا، ایک ہاتھ نہیں رہا کیا ہوا، پیسہ تو اپنے پاس آئیں گا نا، سمجھ رہا؟ تو اس کا ہرگز مطلب ہے۔ تو اگر قسم کا کفارہ شریعت نے دیا ہے تو اس کا ہرگز مطلب ہی نہیں کہ آپ جھوٹی قسمیں کھا اور اس کا کفارہ ادا کرتے رہیں۔ کہ اگر شریعت یہ کہتی ہے کہ اللہ توبہ قبول کرتا ہے تو اس کا ہرگز مطلب ہی نہیں کہ اللہ یہ کہہ رہا آپ گناہ کرو۔ اس کا مطلب یہ جو گناہ ہو جاتے ہیں، جو لرزی سے ہو جاتی ہے، جو خطائیں ہو جاتی ہے، جو غلطیاں ہو جاتی ہے، اس کے بدلے میں آپ کو کفارے کے طور پر توبہ دی گئی ہے۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں گناہ کرو، ہاں توبہ کر لیں گے، چلو آپ یہ گناہ کر لیں گے توبہ۔ اور یہ گمان بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے کہ جوانی میں گناہ کر لیں گے، آخر مرتے وقت توبہ کر لیں گے، ہے نا، یا بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے، اور وہ بڑھاپے تک نہیں پہنچے تو، ہے نا۔ تو توبہ اس لیے تو نہیں ہے نا کہ آپ جو ہے اس کو ایک غلط چیز میں استعمال کریں۔ اگر میں آپ کو ربڑ دوں اور کہوں کہ پینسل سے جو غلط نشانات پڑ جاتے ہیں تو ربڑ سے مٹا لیں، تو اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ آپ نشانات مارتے جائیں اور مٹاتے جائیں۔ یہ تو لگ جائے تو اس کے لیے اریزر دیا گیا، لیکن ہم سمجھتے ہیں اریزر اس لیے کہ لگاؤ، کرو اور پھر اس کو وہ کرو۔ تو بہرحال اس کا کفارہ ہوگا، لیکن اللہ کے علاوہ قسم کھانا شرک ہے، اللہ کے علاوہ قسم کھانا کفر ہے۔ اب آئیے قسموں کی اقسام کیا ہوتی ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں، تاکہ ان کو دیکھ لیں گے اور پھر انشاءاللہ اس کا کفارہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں گا، ٹھیک۔ اب قسموں کی اقسام میں جو سب سے پہلی قسم ہے وہ ہے، جو ایک قسم جو ہے وہ غموس ہے۔ غموس ایسی قسم ہوتی ہے کہ جس میں آدمی جان بوجھ کر جھوٹ بولتا ہے۔ قسم کی پہلی قسم کیا ہے؟ جس کو کہتے ہیں غموس کہتے ہیں۔ اس میں ہوتا یہ کہ انسان جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھاتا ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ مال 90 کا نہیں ہے اور میں 100 میں بیچ رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہوں، لیکن بولتا میں نے 90 میں لایا، آپ کو 100 میں دے رہا ہوں۔ اس کو پتا ہے یہ مال 90 کا ہے نہیں، یہ مال جو ہے 9 روپے کا لایا ہوا ہے، لیکن چونکہ کسٹمر چونکہ ہاتھ میں آ جائے، آسانی سے نہ جائے، تو مکمل جھوٹی قسم کھاتا ہے۔ اللہ کی کھاتا ہے لیکن جھوٹی قسم کھاتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجر کے تعلق سے فرمایا کہ روز قیامت تاجر جو ہوں گے، سچا تاجر جو ہوگا، اس کا حساب انبیاءوں کے ساتھ ہوگا۔ کس کا؟ سچے تاجر کا حساب کس کے ساتھ ہوگا؟ انبیاءوں کے ساتھ ہوگا۔ اندازہ لگا رہے ہیں انبیاءوں کیا مقام ہے؟ اور تاجر کو کیوں اتنا اونچا مقام دیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ تجارت میں عموماً انسان اپنا مال دھک جائے بول کر جھوٹ بول دیتا ہے، تو لہٰذا اگر ایسا تاجر جو سچا ہے، جھوٹی قسمیں کھا کے اپنے مال کو نہیں بیچتا، تو اس کا فیصلہ انبیاءوں کے ساتھ ہوگا۔ سمجھ رہے آپ؟
تو بہرحال تو وہ قسم ہے جس میں آپ جان مجھ کر جھوٹ، جیسا کہ کوئی شخص یہ کہتے اللہ کی قسم یہ چیز میں نے 50 میں خریدی، آپ کو فلاں میں بیچ رہا ہوں، جبکہ اس نے 50 میں خریدی نہیں. یا کوئی شخص کہے کہ اللہ کی قسم میں نے یہ کام کیا ہے، یا کوئی کہے کہ اللہ کی قسم میں نے کام نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے، جب سے گواہی مانگی جا رہی. تو یہ تمام قسمیں کیا ہوں گی؟ حالانکہ اسے پتا ہے کہ اس نے کیا ہے، حالانکہ اسے پتا ہے کہ وہ چیز 50 کی نہیں ہے، لیکن وہ بولتا ہے یہ جھوٹی قسم ہے. اور اس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور آپ نے کہا صحیح مسلم کی روایت ہے، بلکہ صحیح بخاری میں آتی متفق علیہ روایت، آپ نے فرمایا جو شخص کسی معاملے میں جھوٹی قسم اٹھاتا ہے تاکہ وہ اس کے ذریعے کسی مسلمان کا مال حاصل کر لے. کوئی شخص اگر جھوٹی قسم کھاتا ہے اللہ کی تاکہ اس سے مسلمان کا مال لے لے، جیسا کہ میں نے کہا یہ چیز میں نے 50 روپے میں لائی ہے، آپ کو تو میں 60 میں دے دے رہا ہوں، اس کے ذریعے کیا کیا اس نے؟ مسلمان کا مال کھا لیا. یہ زمین میں نے جو ہے بس 1000 روپے اسکوائر فٹ لی، بس آپ کو تو میں نقصان میں دے دے رہا ہوں 900. تو آدمی بولتا ہے یار مجبور آدمی یار لے لو اس سے 900، جبکہ اس کا زمین کا ریٹ 900 نہیں ہے اور نہ ہی وہاں فلاں ہوتا ہے، صرف اس لیے حلف اٹھا رہا ہے کہ اس سے مسلمانوں کو کچھ فائدہ لے لے. یا اللہ کی قسم یہ چیز میری ہے اس مسلمان کی نہیں ہے، تاکہ یہ قسم کھانے سے اس کا مال میں لے لوں، اور وہ شخص جو ہے پھر مجبور ہو جائے، کیونکہ ابھی قسم کھا رہا بولے کسی نے دے دی. ٹھیک ہے، تو یاد رکھیے ایسی قسمیں جو بھی کھاتا، آپ نے فرمایا جو جھوٹی قسم اٹھاتا ہے تاکہ اس کے ذریعے مسلمان کا مال حاصل کر لے، وہ اللہ سے ایسی حالت میں ملے گا روز قیامت کہ اللہ اس سے ناراض ہوگا. اور اللہ جس سے ناراض ہوگا اس کا کیا حال ہوگا آپ سب جانتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں. جو شخص جھوٹی قسمیں کھائے تاکہ اس کے ذریعے مسلمان کا حلال مال اپنے قبضے میں لے لے، یہ چیزوں کو حاصل کر لے، کچھ نفع حاصل کر لے، تو وہ روز قیامت اللہ رب العزت سے ایسے ملاقات کرے گا کہ اللہ رب العزت اس سے ناراض ہوا ہوگا. یاد رکھیے، ٹھیک ہے. تو ہم کوشش کریں کہ ذرہ برابر بھی ہم جھوٹی قسمیں نہ کھائیں. یاد رکھیے یہ بہت سنگین جرم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس کو معمولی سمجھ کے بس جھوٹی قسمیں کھائے چلے جاتے ہیں. تجارت میں ہو، گھریلو معاملات میں ہو، لین دین میں ہو، ٹھیک ہے، تعلقات کو مینٹین کرنے کے لیے ہو، جو بھی قسم کھا رہے ہیں آپ تعلقات کو مینٹین. اللہ کی قسم تم سے محبوب میرا کوئی نہیں، جب کیا ان سے زیادہ محبت کسی اور سے کرتے، لیکن کیا کر رہے ہیں آپ یہاں؟ جھوٹی قسم کھا لے رہے ہیں نا. یہ نہیں ہونا چاہیے. تو ہوتا ہے انسان جھوٹی قسمیں کھا لے رہا ہے ریلیشن مینٹین کرنے کے لیے، تعلقات مینٹین کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. یاد رکھیے یہ درست نہیں ہے. تو جھوٹی قسمیں ہم چاہے کچھ بھی ہو جائے جھوٹی قسمیں نہیں کھانا چاہیے، چاہے کسی بھی حال میں. ٹھیک. اب اگر کوئی جھوٹی قسم کھا لیتا ہے تو اس شخص کے لیے کفارہ بھی لازم ہے اور توبہ بھی لازم ہے. جو شخص اللہ کی جھوٹی قسم کھا لیتا ہے اس کے لیے کفارہ بھی لازم ہے اور توبہ بھی لازم ہے. کفارہ اس وجہ سے لازم ہے کہ قسم توڑا، توبہ اس وجہ سے لازم ہے کہ جھوٹی قسم کھایا تھا. سمجھ رہے آپ؟ کفارہ کیا انشاءاللہ آگے بیان کروں گا، لیکن دونوں چیزیں لاگو ہے. ایک کفارہ دینا ہوگا، دوسرا اللہ سے توبہ کرنا ہوگی، اور تیسرا اگر اس قسم کے ذریعے کسی چیز کا مال لیا ہو، زمین لے لی ہو، جائیداد چھین لی ہو، کچھ زیادہ پیسہ لیا ہو، تو اس مال کو لوٹانا بھی پڑے گا، چونکہ انسانوں کا معاملہ ہے نا. تو اگر کوئی انسان جھوٹی قسم کھاتا ہے تو اس پہ کفارہ لازم ہے، توبہ لازم ہے، اور اس قسم کے ذریعے مسلمان کا مال جو اس نے لوٹا ہے اس مال کو واپس دینا بھی اس پر اسی وقت لازم ہے. یاد رکھیں، ٹھیک ہے. یہ تھا پہلا قسم کی، وہ ہے جھوٹی قسم، اس پہ کفارہ بھی لازم ہے اور اس کے بعد توبہ بھی لازم ہے اور اس مال کو لوٹانا بھی اس پہ لازم ہے. اب دوسری قسم کی جو قسم ہے وہ ہے لغو قسم. لغو قسم کیا ہوتی ہے؟ یہ وہ قسم ہوتی ہے جس کے اندر انسان واللہ بلا واللہ، مطلب عام اعتبار سے بول دیتا ہے اللہ سے یار یہ کام میں نہیں کرتا، واللہ میں نے یہ کام نہیں کیا، واللہ فلاں. یہ لغو قسم ہے. لغو قسمیں وہ قسمیں ہوتی ہے جو انسان اپنی بات چیت کے اندر عام طور سے بس بک دیتا ہے، بول دیتا ہے بنا سوچے سمجھے، وداؤٹ اینی انٹینٹ، کوئی نیت نہیں بس، لیکن وہ اس کے بات کرنے کا، اس کی زندگی کے اندر وہ الفاظ ادا کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. جیسا کوئی کرتے واللہ میں نے یہ کام نہیں کیا، بلا واللہ اللہ اس چیز پر گواہ میں نے نہیں کیا. ٹھیک. تو یہ لغو قسمیں ہوتی ہے. یاد رکھیے لغو قسمیں. تو لغو قسمیں جو زبان کی نوعیت ہوتی ہے اللہ اس پر بھی گرفت نہیں کرتا انسان کی. یاد رکھیے، لیکن مکروہ ہے ایسا کرنا، اور کوشش کرے کہ ایسی باتیں آپ منہ سے نہ نکالیں. ہمارے پاس ہندوستان کے ماحول میں اور ہماری زبان میں لغو قسموں کی بہرحال بہت کم گنجائش، ہم لوگ ویسے قسمیں نہیں کھاتے، لیکن عربی زبان میں اور ہندوستان سے ہٹ کر دیگر ممالک میں جیسا کہ بالخصوص پاکستان میں، یہاں جو ہے یہ قسمیں بہت رائج ہیں. جیسا کسی بھی عرب سے بات کرتے واللہ، شروع ایسا کریں گا، شروعات ہی کریں گا اللہ سے، بلا واللہ میں ایسی شروع کریں گا. یا پھر کوئی پاکستانی ہو تو ان کی بھی عادت ہوتی واللہ آج تو ایسا ہوا، واللہ ہماں ایسا ہو گیا آج کا،
تو یہ اس میں ہندوستان میں، لیکن ہم لوگ ایسی قسمیں لغو قسموں کا سسٹم نہیں ہے، بس رائج ہی نہیں ہے وہ سب، لیکن ان زبانوں میں ہوتی ہے. یہ اور بھی کچھ زبانیں ہوں گی جس کے اندر جو اردو اور عربی سے ہٹ کر، جو ہم بہرحال میں ہر کلچر کو تو نہیں جانتا ہوں، وہاں لوگ کھاتے ہوں گے بائی گاڈ بول کر بولتے، یا واللہ مطلب اللہ سے، وللہ مطلب اللہ کے لیے، ٹھیک ہے. تو اس معاملے میں یاد رکھیں جو لغو قسمیں ہوتی ہے، جو قسمیں انسان ان انٹینشنلی زبان کے اندر کھا دیتا ہے، اس پر اللہ پکڑ نہیں کرتا، لیکن ایسی قسموں سے احتیاط کرنا چاہیے. اس کو کراہت سے دیکھا گیا ہے، اس کو منع کیا گیا ہے. اللہ رب العزت ایسی قسموں کے تعلق سے جو بنا سوچے سمجھے انسان کھا لیتا ہے فرماتا ہے اور کہتا ہے. اور اللہ نیو کا سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 79 میں اللہ نے فرمایا اور کہا لا یواخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یواخذکم بما عقدتم الایمان، کہ اللہ تمہارے اس قسموں پہ تمہاری گرفت نہیں کرتا جو تم باللغو فی ایمانکم، جو بات میں تم بات کے چلن میں بول دیتے ہو، جس کو ہم کہیں گے لغو قسم بولتے ہیں. اللہ تمہارا مواخذہ پکڑ ان قسموں پہ نہیں کرے گا جو تم بات میں کر دیتے ہو، البتہ جو ارادے کے ساتھ تم قسم کرتے ہو اس قسموں پہ اللہ تم کو پکڑتا ہے، جس کے تعلق سے اللہ نے کہا یواخذکم بما عقدتم، کہ جن قسموں کو تم ارادے سے کھاتے ہو. کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ کسی نے کہا کہ اللہ گواہ یار یہ چیز، یا واللہ میں نے یہ چیز جو ہے 100 میں خریدی، اس کے بعد بات کرنے میں سمجھو اس نے وہ کر رہا ہے، ان انٹینشنلی بول دیا، اور کوئی کہے رک جاؤ ایک منٹ، کیا تم واقعی میں اللہ کی قسم کھاتے ہو کہ تم یہ چیز 100 میں لائی؟ اب یہاں جو ہے وہ وعدہ لے رہا ہے، اس خاص قسم کھلا رہا ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کی عادت، سمجھو ایک آدمی کی عادت یہ ہے واللہ 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 ہر چیز پہ بولتا ہے. اب ایسے آدمی کو اگر آپ بولتے رک جاؤ، اب تم کیا قسم کھاتے ہو یہ چیز فلاں کی ہے، وہ تو ٹھیک ہے لغو قسم تھی تمہاری، بات بات میں تم کھا لیتے ہو، اب یہ کہ پھر اس کو بولنا، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ لغو قسمیں کھانا جھوٹی جائز ہے. تو آپ ایک سسٹم ہی بنا لے بس لغو قسمیں کھانے کا. اس لیے میں نے پہلے ہی کہہ دیا کراہت ہے، لیکن انسان کی کبھی بات چیت میں چلن میں ایسی قسمیں عادی ہو جاتا ہے انسان، اس کا یوں ہی کھا لیتا ہے، ٹھیک، لغو قسم یوں ہی کھائے تاکہ بات پہ زور دیا جائے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا اس کام میں، ٹھیک. تو بہرحال ایسی قسموں پہ اللہ پکڑتا نہیں ہے، لیکن انسان ایسی قسموں سے احتیاط کرے. لیکن ہاں اس قسموں پہ ضرور پکڑ ہوں گی جو ارادتاً قصداً کھایا جاتا ہے، ٹھیک. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح بخاری کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا کہ نجی گفتگو میں انسان کا یہ کہنا نہیں اللہ کی قسم، یہ لغو قسم ہے. ماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے اس تعلق سے کہ جو نجی جو کام ہوتے ہیں انسان کے، ان کاموں میں جب انسان یہ کہہ دیتا ہے کہ نہیں اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے، تو یہ کام لغو قسموں میں سے ہے. مطلب وہ ارادتاً نہیں کھاتا ہے، لیکن اس کی زبان کے اندر بس وہ لگا رہتا ہے اللہ گواہ اللہ سے. تو ایسی قسموں پہ اللہ تعالیٰ انسان کو انشاءاللہ عزیز گرفت نہیں کریں گے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایسی قسمیں کھاتے رہ جائیں، ٹھیک. اسی طرح تیسری جو قسم ہے، جو قسم کی جو قسم ہے وہ یہ ہے کہ ایسی قسم جو مناقضہ جس کو کہیں گے، مطلب ایسی قسم ہے کہ جس کو مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پہ انسان کھائیں گا، ٹھیک. جیسا کہ کوئی انسان کہے کہ اب جو ہے اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا، آنے والا فیوچر میں کھا رہا ہے، اللہ کی قسم یہ کام تو کر کے رہوں گا، فیوچر کی بات کر رہا ہے، ٹھیک. تو ایسی قسمیں یاد رکھیے، یہ قسمیں جو ہے یہ قسم کی تیسری قسم ہے، اور یہ بھی قسمیں یاد ہے، اور یہ ارادتاً ہوتی ہے، یہ وہ لغو قسمیں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، ارادتاً ہوتی ہے. لغو قسمیں تو بات کے اندر کی جاتی ہے اور جو ہو رہا ہے اس پہ بولتا ہے انسان. جیسا کہ یہ اللہ کی قسم آج تو ہزاروں لوگ تھے جبکہ 100 لوگ تھے، لیکن اب وہ بہت بتانے کے لیے صرف بہت موب تھا جمع بول رہا ہے. آپ کر رکو ایک منٹ، اللہ گواہ رکھ کے کہتے ہو کتنے، نہیں مطلب میں ایسے ایمفسائز کرنے کے لیے بول رہا تھا، ٹھیک. لیکن جب کوئی بات فیوچر کے لیے بول رہا ہے ہو تو ظاہر سی بات ہے ارادے والی قسم جو ہونے والے اس میں تو اس کو پورا کرنا اس پہ، چونکہ یہ لغو قسم نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے. تو اگر کوئی انسان ارادے کے لیے قسم کا کہ میں ایسا کام ہرگز نہیں کروں گا، اب میں فلاں کروں گا، تو یہ قسمیں یاد رکھیے بہت اہم ہے، اور ان قسموں پہ پکڑ ہے. جیسا کہ سورہ مائدہ کیا تھا 69 میں نے فرمایا تھا وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، اللہ ان قسموں پہ تمہیں ضرور پکڑے گا جو تم ارادتاً قصداً کھاتے ہو. تو یہ انہی میں جو ہے شامل ہے، یاد رکھیے، اور اس معاملے میں انسان بہت احتیاط کرے، ٹھیک. تو جو شخص ایسا وہ کرے گا تو اس پہ اس عمل کو کرنا واجب ہے. جو شخص ایسی قسم کھائے گا کہ فلاں چیز میں کروں گا یا نہیں کروں گا، یہ کرنا واجب ہے. اگر وہ ایسا کام نہیں کر پایا تو اس کو کفارہ دینا ہوگا، یاد رکھیے کفارہ. سمجھ لیجیے میں نے قسم کھا لی کہ اب میں جو ہے
فلاں کام جو ہے کبھی نہیں کروں گا، اب وہ کام میں کر کے رہوں گا، اور اگر میں وہ نہیں کر پایا تو مجھ پر کفارہ لازم ہوگا. یاد رکھیں، ٹھیک، کفارہ لازم ہوگا. باقی توبہ اور وہ چیز نہیں بھرا، انسان توبہ کرتا رہے، بہت افضل بات ہے، لیکن وہاں جو پہلے اس میں جھوٹی قسم توبہ واجب ہوں گی اس پر، ٹھیک، لیکن یہاں جو ہے کفارہ اس پہ لازم ہے. ٹھیک، اب جو ہے کفارہ کن قسموں پر نہیں ہوگا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. مطلب کن حالات میں انسان قسم کھا لے تو اس پر کفارہ لازم نہیں ہوگا. اس میں پہلی چیز ہے کہ انسان جو ہے جس کام کے کرنے پر قسم کھائے اور وہ کام جو ہے اس کا کرنے کا ارادہ نہ ہو لیکن اس کو مجبور کر کے وہ قسم دلائی جائے، تو ایسے معاملے میں انشاءاللہ عزیز اس پر پکڑ نہیں ہے، کوئی کفارہ نہیں. سمجھ لیجئے کہ پورے خاندان والے مل کر آپ پر حاوی ہو گئے اور کہہ رہے کہ تجھے قتل کر دیں اگر تو نے یہ کام نہیں کیا، اس کو نہیں چھوڑا، اس کو طلاق نہیں دی، اس کو فلاں نہیں کی، اور انسان مکمل طور سے انڈر پریشر ہے، مکمل طور سے اب دب چکا ہے، مکمل طور سے اب پریشان ہے، حالانکہ دل سے قطعاً وہ اس چیز کو چھوڑنا، اس شخص کو چھوڑنا، اس کام کو چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن اس پر اتنا زور ڈالا جا رہا ہے کسی کو انتہا نہیں. کہ مثال کے طور پر کوئی کہے کہ تم کتاب و سنت پر نہیں چلو گے، اس کے بغیر تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں، ورنہ تم ہمارے ساتھ نہیں رہو گے، ہمارے گھر کو، اور انسان گھر بھی نہیں چھوڑ سکتا، ساتھ بھی نہیں چھوڑ سکتا، اکیلا نہیں رہ سکتا، اس کے حالات نہیں، لیکن اس کو پریشرائز کیا جا رہا ہے. ایسے وقتوں میں جو آپ قسمیں کھا لیتے اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجبوری والی قسمیں ہم کہیں گے عام زبان میں، آپ نے فرمایا کہا، اور آپ نے فرمایا جو ابن ماجہ کی آپ نے فرمایا رفع عن امت الخطا والنسیان ومستکرہ علیہ. آپ فرماتے میری امت کی خطا، غلطی سے ہونے والے کام، نسیان، بھول کر جو آدمی کام کر دیتا ہے، اور ان کا اور جبر کردہ کاموں پر اللہ رب العزت اس کی پکڑ نہیں کرے گا. زبردستی جو کام اس سے کروا لیا جائے اس پہ اللہ پکڑ نہیں کرے گا ایک انسان کی. سمجھ رہے آپ؟ کن کن لوگوں پہ نہیں کریں گے اللہ؟ پہلی چیز کہ میری امت کے کوئی شخص خطا، لا علمی، معلوم نہیں اور کر دیا اس کام، خطا جس کو کہتے ہیں. دوسرا نسیان، بھول جائے انسان اور کر دیا. اور تیسرا فرمایا وہ کام جو زبردستی اس سے کروا جاتے، کرو کیسا نہیں کرتے تم، اور وہ مجبور ہو جاتا ہے اور وہ کر دیتا ہے، ان پر اللہ اس کی پکڑ انشاءاللہ نہیں کرے گا. تو اگر ایسی کو قسم کھلا دے رہا ہے کہ کھاؤ قسم تو اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، نہیں تو تمہاری جان ہم لے لیں گے اگر تم یہ قسم نہ کھاؤ، ہوتا ہے نا، ایسے حالات آ سکتے ہیں، اور انسان ایسا پھر کر دے غلط کام، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی پکڑ نہیں کرتا. یاد رکھیں، ٹھیک. دوسری چیز، ٹھیک ہے، ایسی قسم جس میں قسم کھانے والا قسم کھاتے وقت انشاءاللہ کہہ دے، اس معاملے میں بھی اس کی پکڑ پھر نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس نے اپنی قسم کو کنڈیشنل بنا دیا. انشاءاللہ العزیز اگر وہ شخص ملا تو میں اس ساتھ یہ کر کے رہوں گا، انشاءاللہ العزیز تم دیکھو گے کہ یہ کام اب میں کبھی نہیں کروں گا، انشاءاللہ میں جو فلاں چیز کو چھوڑ دوں گا. تو جو قسمیں انشاءاللہ کے ساتھ کہی جاتی ہے تو رسول اللہ فرماتے اس معاملے میں پھر اس کا مواخذہ نہیں ہوگا، کفارہ نہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جامع ترمذی اور سنن نسائی کی روایت آپ نے فرمایا، من حلف فقال انشاءاللہ، جس نے قسم اٹھا لی اور کہا انشاءاللہ، اللہ چاہا تو، لم یحنث، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اور انشاءاللہ کہہ دی اور پھر اس کو پورا نہ کر سکے تو وہ قسم توڑنے والا نہیں ہوگا. جو شخص کسی قسم کے ساتھ انشاءاللہ لگا دے تو وہ قسم توڑنے والا پھر نہیں ہوگا. یاد رکھیے، اس لیے کہ اس نے اس بات کو اللہ پہ کر دیا کہ انشاءاللہ تم دیکھو گے، اللہ گواہ ہے، سے اللہ کی قسم، انشاءاللہ تم دیکھو گے کل ہم جیتیں گے. لیکن اس کو کل کا اللہ کا فیصلہ نہیں پتا تھا اور کل آپ ہار گئے تو کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے کہ آپ نے انشاءاللہ اٹیچ کر دیا تھا کہ اللہ نے چاہا تو کل ہم ضرور جیتیں گے، اللہ کی قسم. ٹھیک، یا انشاءاللہ کے ساتھ آپ کوئی چیز کہہ دے کہ انشاءاللہ اگر جو ہے اللہ نے چاہا تو میں یہ کام کبھی نہیں کروں گا. لیکن اب اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ میں آپ کو ایک راستہ بتا رہا ہوں کہ آپ انشاءاللہ کی پوری جھوٹی باتیں کہیں، یا جہاں واجب ہے وہاں بھی آپ انشاءاللہ کہہ دیں کہ فلاں. ٹھیک، لیکن ایسا بھی اگر کوئی کرے تو یہاں بھی اس کی پکڑ ان دو صورتوں میں مجبوراً اور انشاءاللہ کے ساتھ جو قسمیں کھا جاتی اس سے پکڑ نہیں ہوتی. اسی طرح نیک کام کی خاطر قسم توڑنا یہ جائز ہے. یاد رکھیے، مثال کے طور پر آپ نے قسم کھا لی کہ میں یہ کام کر رہوں گا، اللہ کی قسم یہ کام میں کر کے رہوں گا، اور بعد میں پتہ چلا اس سے اچھا کوئی کام ہے تو آپ فوراً قسم توڑ دے اور اس اچھے کام کو کر لے، اس کام کو چھوڑ دے. سمجھ رہا ہے بات کو؟ یا کبھی کوئی انسان ایسی قسم کھا لے کہ قسم اللہ کی میں تمہارے گھر میں نہیں آؤں گا، رشتہ توڑ رہا ہے، اور کچھ دن بعد وہ سوچے کہ رشتہ توڑنا بہت بڑا گناہ ہے، بنسبت اس کے کہ رشتہ قائم رکھنا، پھر وہ اپنی قسم کو توڑ دے. اس لیے کہ ابھی کیا کر رہا ہے، وہ ایک اچھی چیز پہ اس نے قسم کھا لی، ایک غلط کام پہ اس نے قسم کھا لیا، کہ رشتہ توڑنے پہ قسم کھا لیا، نہیں جانے پہ قسم کھا لیا. سمجھ رہا بات؟ تو یہاں یہ ضروری ہے کہ انسان ایسی قسموں کو پھر توڑ دے جس میں وہ قسمیں جب کھاتا ہے
تو اس سے اچھا کوئی کام اس کو مل جائے. جیسا کہ خصم خالی رشتہ توڑنے کی، لیکن اس کو پتا رشتہ جوڑنا زیادہ ثواب کا باعث ہے. اور رشتے قائم کرنے والے کو سب سے آسان فرماتے ہیں سب سے جلدی اجر اگر کسی کو دنیا میں کسی نیکی کا ملتا ہے تو رشتے قائم کرنے والے کو ملتا ہے. سب سے جلدی اس کو اللہ بدلا دیتا ہے جو رشتوں کو قائم کرتا ہے. سب سے جلدی کسی نیکی کا اگر آپ کو بینیفٹ دنیا میں ملتا ہے تو رشتے قائم کرنے والے. تو آپ نے رشتہ توڑ دیا یہاں تو رشتے قائم کو، تو آپ کہتے چلو اس ختم کو توڑتا ہوں، اس کا کفارہ ادا کر دیجئے اور وہ نیک کام کر لیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چیز کے تعلق سے فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، بلکہ قرآن آیت اللہ فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 224 میں اللہ نے فرمایا کہا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهِ عُرْضَةً إِلَّا أَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ. اور اللہ کو اپنی خصموں کا ہدف نہ دو، مطلب اپنی خصموں کو آڑ نہ بناؤ. کس معاملے میں؟ کہ نیکی اور پرہیزگاری نہ کرو اور لوگوں میں صلح صفائی نہ کرو. مطلب ایسی قسم مت کھا لو کہ میں کوئی نیکی صلح صفائی اچھا کام نہیں کروں گا، ٹھیک، بلکہ ایسی قسموں کو توڑ دینا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں اور فرمایا اور کہا جب تو کسی، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، جب تو کسی بات پر خصم اٹھا لے اور پھر اس کا غیر اس سے بہتر جانے تو بہتر ہے کہ اپنی خصم کا کفارہ ادا کر دے. تو نے ایک خصم کھا لی اور اس سے بہتر اس کا مخالف ہے تو فوراً اپنی خصم کو توڑ دے اور اس کا کفارہ ادا کر دے. مطلب اچھائی کے معاملے میں ہم نے خصم کھا کے اپنے آپ کو لمٹ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر اس سے اچھا کچھ ملے خصم کا کفارہ ادا کیجیے اور آگے بڑھ جائیے. ٹھیک ہے، تو یہی بات یہاں ہے کہ جب کوئی کام آپ کو اچھا ملے، آپ فرما رہے ہیں کہ جب تو کسی پر خصم اٹھائے پھر اس کا غیر مطلب اس کا اپوزٹ جو ہے اس سے بہتر جانے تو بہتر ہے کہ تو اپنی خصم کو توڑ کے کفارہ ادا کر دے. تو ایسے معاملے میں جب آپ نے کسی نیکی پہ خصم کھا لی یا غلط چیز پہ کھا لی، آپ اس کو توڑ دیں اور خیر چیز کو، اچھی چیز کو پھر فوراً لے لیں. اس کا آپ کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا، لیکن ٹھیک ہے. اسی طرح خصم ڈالنے والے کی بات پوری کرنا بھی آپ پر واجب ہے، یاد رکھیے. اس کا کیا معنی ہوا؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص ایسی خصم آپ پر ڈالے جو خصم آپ پوری کر سکتے ہیں، آپ میں وہ طاقت ہے، تو اس کو پورا کرنا چاہیے. پھر اس کو پورا کرنا چاہیے آپ. ٹھیک ہے، جیسے کوئی کہے کہ اللہ کی قسم تم پر فلاں چیز میری کر دو اور آپ میں مکمل طاقت ہے اس کی، تو آپ کر سکتے ہیں. جیسا کہ ایک واقعہ آتا ہے جو مسند احمد کی روایت ہے. 2 عورتیں ایک بار ملی تو ایک عورت نے دوسری عورت کو کچھ کھجور کھانے کے لیے دیے. ٹھیک، اس نے اس میں سے کچھ کھجور کھائے اور بقیہ کے بارے میں اس نے کہا کہ اللہ کی ہے تم کو قسم، تم یہ کھجور بھی کھا لو. مطلب وہ بہت چاہتی تھی کہ اس کی بہن جو ہے اس کھجور کو بھی کھا لے، اور اس میں پوری طاقت تھی. مطلب ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا کہ اس نے بہت کلو میں اور سیروں میں کھجور لا دی جس کی وجہ سے وہ نہیں کھا سکے. وہ چند کھجوریں تھی، حدیث میں آتا چند، ہو سکتا 2 4 5 کھجوریں ہوں گی، اور وہ بہن چاہتی ہے کہ میری یہ بہن یہ کھجوریں کھا لے. اس نے کہا اللہ کی تم پر قسم ہے یہ کھجوروں کو تم ختم کر دو. اس نے انکار کر دیا، دوسری عورت نے انکار کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو دیکھا تو آپ نے فرمایا اور کہا اس کی قسم پوری کرو. مطلب جو قسم عورت نے تجھ پہ ڈالی اس کی قسم پوری کر، بے شک اس کا گناہ اس پر ہوگا جو امکان کے باوجود قسم کو پوری نہ کرے. سمجھ رہے آپ؟ امکان ہے کہ آپ وہ قسم پوری کر سکتے اور اس کے باوجود بھی آپ اس قسم کو پوری نہ کرے تو گناہ آپ کو ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا. ادھر کی کنڈیشن اپلائیڈ ہے. کسی نے آپ کو 3 کھجور دیا اور وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی 2 کھا لیا، یہ بھی 1 کھا لو، تو کھا لیجیے نا، چونکہ امکان ہے کیا وہ تیسری کھجور کھانے سے کچھ نہیں ہونے والا، آپ 2 کھجور کھا چکے تب آپ گناہ کر. لیکن اگر امکان نہیں ہے، آلریڈی 2 کھجور آپ کے لیے بہت زیادہ تھی آپ کے شوگر لیول کے لیے اور بہت سے مسائل کے لیے، تو آپ کہیں کہ یہ قسم مجھ پر ضروری نہیں ہے ماننا، اس لیے کہ اب میرے پہ بوجھ ہو جا رہی ہے. اس لیے کہ اللہ بھی کسی نفس کو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی نفس کو اس کے طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا، تو پھر یہاں کیسے آزمائیں گا؟ ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی ایسی قسم ڈالتا ہے جو آپ پوری کر سکتے ہو تو ضرور اس کو پوری کرنے کی کوشش کرے. جیسا کہ اگر آپ کو حاکم وقت ہے اور آپ کے اس پاور سے آپ کچھ کر سکتے ہیں مسلمان، اور کوئی آگے اللہ کی قسم ہے تم پر، تم کو یہ کام تو امت کا کرنا ہی ہوگا، اور مکمل طاقت ہونے کے باوجود آپ نہ کرو تو آپ گناہ گار ہیں. لیکن اگر طاقت نہیں، آپ کوشش کر رہے ہیں اور جہاں تک ہو سکتا کوشش تو کر رہے ہیں لیکن وہ کام نہیں ہو سکتا، تو پھر اللہ اس معاملے میں آپ کو چھوڑتا ہے. تو اگر قسم آپ کو دی جائے تو اس کو بھی کرنا چاہیے. لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں، بہت سی بار عورتوں میں یہ بات بہت ہوتی ہے، تم کو قسم ہے یہ تم کو کرنا ہی پڑے گا، یا حسد اور جلن کی بنیاد پہ قسمیں ڈال دیتی، تم کو قسم ہے تم وہ کپڑے نہیں پہننا اس دن کیونکہ میں پہنوں گی اس دن. تو ایسی قسمیں کیوں؟ اپنی قسموں کو آپ خواہ چھوٹے موٹے مفادات اور فائدوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، جبکہ قسمیں بڑے فائدوں کے لیے، قسمیں گواہی کے لیے، قسمیں امپورٹنس ہے، قسموں کی بڑی اہمیت ہے شریعت. ٹھیک ہے، اس بات کو آپ یاد رکھیں. ٹھیک، اسی طرح قسم کا دار و مدار قسم کھانے والے کی نیت پر ہے، یاد رکھیے. قسم کا دار و مدار قسم کھانے والے کی نیت پر ہے. جیسا کہ اگر کوئی کہے کہ میں اب جو ہے اس پر جو ہے زمین پر نہیں سوؤں گا، اور اس کی نیت یہاں زمین سے مراد کیا ہے؟ بستر پہ نہیں سوؤں گا. ٹھیک، تو قسم کھانے والے کی نیت پر پوری قسم ڈیپینڈ ہے، یاد رکھیے. ہوتا ہے نا کوئی کہہ دے کہ جو ہے میں جو ہے اب سے جو ہے کاٹن پر نہیں سوؤں گا، تو اس کا ہرگز مطلب نہیں کاٹن نہیں پہنوں گا، سوؤں گا نہیں اس پر.
مطلب میں رضائی وضائی کاٹن کی نہیں بناؤں گا لیکن کپڑے پہن سکتا ہوں اس کے میں، ٹھیک. تو قسم کھانے والے کی نیت پر اس کا مکمل دار و مدار، جیسے حرام مال کا ہے. تو اگر کوئی قسم کھا رہا ہے کہ میں اس زمین پر نہیں سوں گا، اور زمین سے اس کی مراد ہے اس بستر پہ جو یہاں بچھا ہے، سمجھ رہا، اس بستر پہ جو یہ سب کوئی کہے کہ میں تمہاری زمین پر نہیں سوں گا، اس کا مطلب یہ کہ اس کے زمین کے اوپر جو چیز ہے اس پر نہیں سوں گا. تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کسی جگہ زمین پہ نہیں سوئے گا، اس کو ہمیشہ پلنگ پہ سونا پڑے گا. وہ اس کی نیت پر، اس سے پوچھنا ہوگا ہاں کیا نیت ہے، وہ کہیں گا میری انٹینٹ یہ تھا کہ اس کا مطلب اس کے گھر کی زمین پر نہیں سوں گا، اس کے گھر کے بستر پر نہیں سوں گا، اس کے گھر کے گدے پر نہیں سوں گا. تو یہاں قسم کھانے والی کی نیت کے اوپر قسم ہوتی ہے. وہ بہتر جانتا ہے کہ کس نیت سے اس نے وہ قسم کھائی تھی. یاد رکھیے، جیسا میں اب تمہارے پاس نہیں آؤں گا، اور اس کی نیت تھی کہ جب تک تم اس گھر میں رہوں گے میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا، چونکہ یہ گھر جو ہے فلاں آدمی کا جو کہ حرام کام کرتا ہے. تو اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ میں کوئی بھی تمہارے گھر میں، اس کا مطلب ہے میں اس گھر میں تمہارے نہیں ہوں جب تک تم اس آدمی کے گھر میں رہو گے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو قسم کھانے والے کی نیت پر قسم ہوتی ہے، اور وہ بہتر جانتا ہے اس نے کس نیت سے وہ قسم کھائی تھی. ٹھیک. اب قسم ادا نہ کرنے کا کفارہ کیا ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں. تو قسم ادا کرنے کا کفارہ بہت آسان ہے، جس کو اللہ رب العزت نے جو ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 اور آیت نمبر جو ہے 79 کے اندر جو ہے 79 کے اندر بیان کیا. ٹھیک ہے. وہ آیت لمبی تھی، قصہ تو ہم نے پہلے پڑھا کہ اللہ تمہاری گرفت نہیں کرتا ان باتوں پر جو تم یوں ہی قسمیں بات بات میں کھا لیتے ہو، لیکن ان پر گرفت کرتا ہے جو باتیں تم جان بوجھ کر کرتے ہو، ارادتاً کرتے ہو. پھر آگے اللہ نے فرمایا اور اگر کوئی اس بات کو پورا نہ کر پائے جس قسم کو اس نے ارادتاً کیا تھا، قصداً جان بوجھ کر کیا تھا، اس کا حل اللہ رب نے دیا اور فرمایا فَكَفَّرَتُهُ اطعام 10 مساکین. اب اگر تم میں سے کوئی شخص اس قسم کو پوری نہ کر سکے تو وہ کھانا کھلائے 10 مسکینوں کو. پہلی چیز غریبوں کو. آگے فرمایا من اوسط ما تطعمون اہلیکم، وہ کھانا جو اوسط ایوریج لیول کا ہو جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو. کبھی ہوتا نا آدمی بہت اچھا کھانا کھاتا دعوتوں میں، کوئی بہت ہی کم کھانا ہے، لیکن اوسط ایوریجلی آپ دن بھر میں کیا کھاتے ہیں یا مہینے بھر میں کیا کھاتے ہیں، وہ کھانا آپ کو 10 مسکین کو کھلانا پڑے گا. تو کہا اوسط ما تطعمون اہلیکم، وہ اوسط کھانا ایوریج فوڈ جو آپ اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو. پہلا کفارے کا پہلا ہو. پہلے کیا کرنا ہے، اگر آپ نے قسم کو توڑنا ہے، کفارہ ادا کرنا ہے، تو پہلا چاہے قسم جھوٹی تھی، چاہے قسم جو ہے قصدن تھی لیکن مجبوراً توڑنا پڑا، یا قسم ایسی تھی کہ اچھا کام مل جائے اسے تو آپ توڑ رہے ہیں، تو کسی بھی صورت میں آپ کو جو دینا کفارہ پہلا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا. وہ کھانا جو ایوریج فوڈ آپ کھاتے ہیں ایک وقت کا، اب الگ الگ 10 کھلا دیجئے یا ایک ساتھ بلا کے 10 کو کھلا دیجئے، یہ ڈیپینڈ ہے، لیکن 10 مسکینوں کو. آگے اللہ نے فرمایا اور فرمایا او کسوتہم، یا پھر ان کو کپڑے پہنا دے. 10 لوگوں کو 10 کو کھانا کھلائے. پہلی شرط کنڈیشن کفارے کی. 10 کو نہیں کھلانا ہے کھانا تو پھر 10 کو کپڑے پہنائے. ایسی بھی کنڈیشن ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز مطلب لیکن قرآن کی ترتیب کو فالو کرنا ضروری ہے، یاد رکھیے سیکوینسنگ فالو کرنا ضروری ہے. تو پہلا 10 مسکینوں کو کھانا، دوسرا 10 مسکینوں کو کپڑا. پھر فرمایا او تحریر رقبہ، یا پھر کسی غلام مسلم مومن غلام کو آزاد کر دے، تحریر کر کے دے دے کہ بھائی اتنا کام کرے بعد تو آزاد ہو جائے گا، یا تجھے میں نے آزاد کر دیا قسم کے کفارے کے بدلے. ٹھیک ہے. یا تو پھر مسلم لونڈی یا مسلم غلام کو آزاد کر دے. تیسری چیز آگے اللہ نے فرمایا لم یجد فصیام 3 ایام، اور اگر کوئی یہ سب بھی نہ کر پائے، مطلب 10 مسکینوں کھانا نہیں کھلا سکتا، 10 مسکینوں کپڑے نہیں پہنا سکتا، ایک غلام آزاد نہیں کر سکتا، تو کیا کرے؟ پھر فرمایا 3 دن کے وہ روزے رکھے. آخری یہی ہے، یہ آخری ہے. ہمارے پاس ہوتا کیا ہے، قسم توڑ دیتے اور سب سے آخری سٹیپ میں چل جاتے، کیونکہ 3 دن کے روزے میں کچھ نہیں جاتا اپنا. 10 مسکینوں کھانا کھلاؤ، 10 مسکینوں کپڑا پہناؤ، غلام آزاد کرو، کاسٹلی ہے. نہیں، ترتیب قرآن کی فالو کرنا ہوگا. پہلے 10 مسکینوں کھانا، مسکین کی غیر موجودگی میں 10 مسکینوں کپڑا، 10 کپڑے کی غیر موجودگی میں غلام کو آزاد کرنا. اب غلام کا تو معاملہ آج کل سوال نہیں رہا، تو پھر 3 دن کے روزے. ٹھیک ہے. پھر 3 دن کے روزے کہا کہ تو 3 دن کے روزے ایامن ذالک کفارۃ ایمانکم اذا خلفتم، یہ ان چیزوں کے لیے تو یہ غلام آزاد کرے جیسے کہ طاقت نہیں تو پھر 3 دن کے روزے رکھے. آگے فرما رکھے اور یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے. تو یہ ہماری قسموں کا کفارہ ہے. ٹھیک.